اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس طرح سورج کے طلوع اور غروب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح چاند کو تسلیم کرنا ضروری ہے، جس طرح ستاروں کا اپنا ایک وجود ہے، ٹھیک اسی طرح دوستو جادو کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے۔ بعض لوگ آج بھی جادو کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جادو کی حقیقت کو نہیں مانتے، وہ در حقیقت قرآن کریم کو نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جا بجا جادو کا ذکر ہوا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا شان نزول ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور ان صورتوں کے ذریعے تجربات سے ثابت ہے کہ جادو کا علاج ہوتا ہے، جادو کو ختم کرنے کا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ جادو کا انکار کرنے والا در حقیقت قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ بہرحال دوستو، آج ہم جادو کو کاٹنے کا ایک مجرد عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے، اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ عذرائے نادانی، عذرائے تعصب جو روحانی عملیات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ذرا کتابوں کی ورق گردانی کر کے یہ دیکھ لیں کہ اکابرین، خاص طور سے علماء دیوبند نے جہاں مفسر ہونے کی حیثیت سے، محدث ہونے کی حیثیت سے، فقیہ ہونے کی حیثیت سے ذرّی خدمات انجام دی ہیں، وہیں ان کی روحانی عملیات میں بھی قابل قدر خدمات ہیں۔ چنانچہ آج جو ہم عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جادو کی کاٹ کا، چاہے جناتی سحر ہو چاہے انسانی سحر ہو، یعنی انسان نے جادو کیا ہو یا انسان نے بذریعہ جنات جادو کرایا ہو، یا جنات نے خود جادو کیا ہو، یعنی کسی بھی طریقے کا جادو ہو، اس کو کاٹنے کا جو عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ در حقیقت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جس کو والد محترم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو کے اثرات مسلط ہو چکے ہیں تو ایسے شخص سے جادو کے اثرات کو کیسے ختم کیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنوؤں کا پانی لیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج کل کے زمانے میں کنوؤں کا دستیاب ہونا بہت مشکل ہے، تو اگر ایسی صورتحال ہو، کنویں نہیں مل پا رہے ہیں، تو مسجدوں میں جو حوض ہوتی ہیں، ایسی 7 حوضوں سے پانی لیا جا سکتا ہے، یا نل ہوتا ہے جو جسے ہینڈ پمپ کہتے ہیں، اس کا بھی پانی لیا جا سکتا ہے، یا پھر عام مسجد کا عام پانی نل وغیرہ کا لے سکتے ہیں 6 مسجدوں کا، اور ایک کنویں کا پانی اس میں ملایا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ، کم از کم ایک کنویں کا پانی تو ملا ہی لیا جائے، اور پھر اس پانی کو کہاں میں جمع کرنا ہے؟ ایک گھڑے میں، ایسا گھڑا لیں جو استعمال شدہ نہ ہو، بالکل نیا گھڑا ہو مٹی کا، اسے پہلے اچھی طرح پاک صاف کر لیں، دھو لیں، یعنی اس میں کوئی دھول وغیرہ گندگی کچھ ہو تو اسے اچھی طرح دھو لیں پہلے، پھر اس میں ان کنوؤں کے پانی کو، یہ مساجد کے پانی کو ڈالا جائے، لیکن یاد رہے تعداد 7 ہی رہنی چاہیے، چاہے مساجد کا پانی لو چاہے کنوؤں کا پانی لو، 7 تعداد رہنی چاہیے، الگ الگ 7 مساجد سے یا الگ الگ 7 کنوؤں سے پانی لا کر اس گھڑے میں ڈالنا ہے۔ پھر اس پانی سے غسل دینا ہے، کس کو؟ اس مریض کو 11 دن تک جس پر جادو کے اثرات ہوں، لیکن غسل دینے سے پہلے اس پانی پر، یعنی جو آپ نے 7 مساجد کا 7 کنوؤں کا پانی اس گھڑے میں جمع کیا ہے، اس پر 11 مرتبہ کچھ آیتیں پڑھنی ہیں، یعنی آیتیں پڑھ کے دم کرنا ہے، پھر 11 دن تک غسل دینا ہے مریض کو۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں سن لیجئے۔
سورہ یونس کی 2 آیتیں ہیں 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين ويحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون۔ یہ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 122 تک، یعنی کل 5 آیتیں ہیں، ان کو بھی پڑھنا ہے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ پھر اس کے بعد سورہ طہ کی ایک آیت پڑھنی ہے، انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ تو دوستو قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھنا ہے۔ گویا کہ کتنی آیت ہو گئی؟ سورہ یونس کی 2 اور سورہ اعراف کی 5 آیتیں، 7 آیتیں، اور ایک آیت سورہ طہ کی 8 آیتیں ہو گئی۔ تو دوستو ان آیتوں کو پڑھ کر اس پانی پر دم کرنا ہے جو آپ نے گھڑے میں ڈالا ہے لا کر، اور 11 دن تک مریض کو غسل دینا ہے اس پانی سے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ غسل کا جو پانی ہوگا، یعنی غسل کرتے وقت جو پانی گرے گا، اس بات کا خیال رکھیں، بہتر یہ ہے کہ وہ پانی نالی میں نہ جانا چاہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ غسل کریں کہ مٹی کا ایک گھڑا بنا لیں، یعنی کچی زمین ہو، تاکہ پانی اس میں جمع ہو جائے، بعد میں وہ پانی جب آپ غسل کر لیں وہ پانی اس میں مٹی میں جذب ہو جائے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریت لے آئیں اور ریت پر بیٹھ کر، ریت کو ایک جگہ ڈال کر اس پر غسل کریں۔ جب ریت میں وہ پانی جذب ہو جائے گا، اس ریت کو یعنی گیلے ریت کو کسی تالاب میں، کسی نہر میں یا کسی کنویں میں پھینک دیں۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی کیسا بھی خطرناک جادو ہو اس عمل کے ذریعے کٹ جائے گا۔ اور اگر دوستو ایک دفعہ میں کامیابی نہیں ملے تو مسلسل 3 مرتبہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک دفعہ میں ہی کامیابی مل جاتی ہے، لیکن اگر پھر بھی نہ ملے تو 3 دفعہ تک اس عمل کو دہرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دفعہ میں تو مل ہی جائے گی کامیابی۔ تو دوستو اکابرین نے ہمارے بڑے بڑے ذخیرے چھوڑے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بلا سوچے سمجھے روحانی عملیات کو شرک کا نام دے دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال دوستو یہ عمل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ اس عمل سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، اجازت طلب کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہو یا آپ اپنے مریضوں میں اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں تو آزما سکتے ہیں، لیکن نمبر پر رابطہ کر کے اس عمل کی اجازت ضرور لے لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناچیز وقاص ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔